बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अहम तरीन खबर आ रही है सऊदी अरब से। एक अहम शहज़ादे की गिरफ़्तारी की। सऊदी अरब में शहज़ादों का बुरा हाल है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसकी ख़बरें गाहे बगाहे सामने आ रही हैं। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, इससे जुड़े कुछ मामलात हैं उन पर बात करेंगे, ये ख़बर क्यों अहम है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो दरख्वास्त जो हमेशा मैं आपसे करता हूँ, उस दरख्वास्त को बदलने का वक्त आ गया है। आप घबराइए नहीं। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उन्हें ये जुमला पसंद है कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। रईस साहब की बहुत खूबसूरत सजेशन थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें आप तक पहुँचें जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचें। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक़ है, इस्लामी दुनिया, तमाम इस्लामी दुनिया और सऊदी अरब का जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ मज़हबी है, वो ताल्लुक़ सियासी है, वो ताल्लुक़ मुआशरती है, गहरा तारीख़ी ताल्लुक़ है, सक़ाफ़ती ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ से तमाम इस्लामी ममालिक सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, सरज़मीन मुक़द्दस से, सरज़मीन हिजाज़ से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की अहमियत इस ताल्लुक़ के हवाले से और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का ये ताल्लुक़ सऊदी अरब से मुआशी ताल्लुक़ भी है। पाकिस्तान का ये ताल्लुक़ सऊदी अरब से, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात हो या सऊदी अरब की अंदरूनी सियासत की बात हो, तो सियासी ताल्लुक़ भी है। पाकिस्तान का ये ताल्लुक़ सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुक़ एक गहरे अरसे से है, अस्करी ताल्लुक़ भी है। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ की अहमियत और बढ़ जाती है। और सऊदी अरब से आने वाली हर खबर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के सऊदी अरब में रहने वाले अफराद के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का ये दावा है कि सऊदी अरब में एक अहम तरीन शहज़ादे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन कम्युनिकेडो डिटेंशन इसे कहा जाता है, जिस नौयत की इस गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ये शहज़ादे हैं, शहज़ादे फैसल अस-सऊद। इन्हें ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि गिरफ्तार किया गया, डिटेंशन में लिया गया, और ये डिटेंशन हुई ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 27 मार्च को। अब ये खबर सामने आ रही है, अल जज़ीरा ने ये खबर अब से कुछ घंटे पहले जो है वो ब्रेक की है। इस खबर को ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि सऊदी शाही ख़ानदान के अहम तरीन फ़र्द के ज़रिए, उसकी सोर्स के ज़रिए वो ये खबर दे रहे हैं और शहज़ादे को गिरफ्तार किया गया है। शहज़ादा फैसल अस-सऊद हैं कौन? ये शाह अब्दुल्ला साबिक़ सऊदी फरमानरवा के साहबजादे हैं और इनकी गिरफ्तारी जो सऊदी अरब में इक़्तिदार के मनसब पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की और उसके हुसूल की जंग में अहम तरीन गिरफ्तारी ये करार दी जा रही है। शहज़ादा फैसल पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए हैं और सऊदी अरब में जो खेल है ये सिर्फ ताज़ा खेल नहीं है, ये मुसलसल जारी है। और ये सिर्फ सऊदी अरब के जो हकीकी हुक्मरान इस वक्त करार दिए जाते हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, गो के उनके वालिद गिरामी जो हैं वो सऊदी फरमारवा हैं, मगर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हकीकी फरमारवा इस वक्त सऊदी अरब के करार दिए जाते हैं। उनकी जानिब से एक क्रैकडाउन मुसलसल देखने में आ रहा है। तख्त पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इस क्रैकडाउन में जो उनके कज़न्स हैं, शाही ख़ानदान के अहम तरीन अफराद हैं, शहज़ादे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन हुआ है। और इस क्रैकडाउन में जब ये 2017 में हुआ था तो अहम तरीन शहज़ादों को रिट्स कार्ल्टन रियाद में ज़ेरे हिरासत भी रखा गया था। उनकी तस्वीर सामने आई थी। उन तस्वीर में वो लॉबी में सोफ़ों पर, कुशन्स पर, गद्दियाँ सरों के नीचे रखे हुए लेटे हुए नज़र आ रहे थे। और उन तस्वीर में वो वहाँ काफ़ी दिन डिटेंशन में रहे और फिर उसके बाद बताया जाता है कि उनमें से अक्सर ने जो करप्शन के ख़िलाफ़ ये मुहिम है, इस मुहिम में डील की और डील करने के बाद वो बाहर आने में कामयाब हुए थे। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में शहज़ादा फैसल भी गिरफ्तार हुए थे। शहज़ादा फैसल जब 2017 में गिरफ्तार हुए थे तो 2017 के अवाखिर में, गालिबन दिसंबर में वो इस डिटेंशन से उनकी जान छूटी थी और वो बाहर आ गए थे। अभी वीडियो में इस पर भी आगे बात करेंगे कि इस बारे में क्या पता चल रहा है। जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसका ये कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में जो सऊदी हुक्काम हैं उनसे, अल जज़ीरा का भी ये कहना है
کہ سعودی حکام سے، شاہی خاندان کے ترجمان سے اس سلسلے میں بات کی گئی، لیکن اس خبر کی نہ انہوں نے تصدیق کی ہے، نہ ہی اس خبر کی ان کی جانب سے تردید کی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ شہزادہ فیصل گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور جو انکمیونیکیٹو ڈیٹینشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بولنے کی، لکھنے کی اور اظہار رائے کی آزادی کے کسی بھی میڈیم کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا یہ کہنا ہے کہ جمال خشوگی ہو، اس سے پہلے مسلسل مختلف لیول کے سرکاری عہدیداران ہوں، یا اس کے علاوہ وہ افراد جو شاہی خاندان کے افراد کی گرفتاری پر مظاہرہ کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں، وہ افراد ہوں، شاہی خاندان کے افراد ہوں، یہ گرفتاریاں غیر قانونی ہیں اور اللیگل ڈیٹینشن کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور سعودی جو اس وقت ولی عہد ہیں وہ قانون کی ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور ان کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو شاہی خاندان کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیٹینشن جو ہے اس کی ان کی جانب سے ابھی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے، اور انہوں نے اس پر کوئی بھی بات نہیں کی ہے، حکام خاموش ہیں۔ مارچ میں ایک کریک ڈاؤن ہوا، اس کریک ڈاؤن میں دو اہم ترین شخصیات جو ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا۔ اس کریک ڈاؤن میں ہوا یہ کہ جو شاہی خاندان کی اہم ترین شخصیات ہیں ان کے جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن، ان سیکیورٹی چیفز کے خلاف کریک ڈاؤن، اور پھر ان کے نیچے جو پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شہزادے کی جانب سے، ولی عہد کی جانب سے۔ اس کا مقصد وہاں پر موجود افراد یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسند اقتدار پر اپنی گرفت اور مضبوط کرنے کی جنگ ہے، کیونکہ سعودی عرب میں اس سلسلے میں سازشوں کا جال مسلسل بنا جاتا ہے، اور یہ اس جال کو کاٹنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے، پاکستان میں مختلف سیاسی اور صحافتی اور جو دیگر افراد ہیں شعبہ زندگی کے، ان کی جانب سے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ ان کا اندرونی معاملہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں، خواہ وہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی ہو، اس سے پہلے میاں نواز شریف کی PMLN کی حکومت ہو، زرداری صاحب کی حکومت، مشرف صاحب کی حکومت، اور اس سے پہلے بھی حکومتیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رہی ہیں، وہ اس معاملے پر اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھتی ہیں اور اسے سعودی عرب کا اندرونی معاملہ قرار دیتی ہیں۔ اس معاملے میں جو وہاں اقتدار کی کھینچا تانی اور رسہ کشی جاری ہے اس پر وہ بات نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ جو محمد بن نائف اور احمد بن عبدالعزیز، کنگ سلمان کے سب سے چھوٹے بھائی، محمد بن سلمان کی جانب سے اپنے چچا، ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے، اس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں مائیکل پیج، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غالباً اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پرنس فیصل جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں لے لیے گئے ہیں، اور شاہی خاندان کے خلاف اب جو حکام ہیں وہاں کے، وہ یہ بتاتے ہیں ان آفیشلی کہ جو شاہی خاندان کے خلاف کرپشن ڈرائیو تھی اس سے ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن کرپشن کے خلاف جو مہم ہے محمد بن سلمان کی، وہ مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے چل کے بات کریں گے، محمد بن سلمان کی جانب سے جب یہ گرفتار کیے گئے تھے شہزادے، جن میں ولید بن طلال اور اہم ترین شہزادے تھے، اہم ترین شہزادوں کے ساتھ ساتھ جو امیر ترین شہزادے تھے، ان کی گرفتاری کے بعد جب اس میں شہزادہ فیصل بھی گرفتار ہوئے، تو انہوں نے دسمبر 2017 میں جب ان کی رہائی عمل میں آئی تو کوئی خفیہ ڈیل کی تھی، اور اس خفیہ ڈیل کے بعد وہ پھر محمد بن سلمان پر کچھ لوگوں کی جانب سے جو ان دنوں میں ڈیٹین کیے گئے تھے، بعد میں تنقید بھی کی گئی، لیکن شہزادہ فیصل مسلسل خاموش رہے۔ یہ خفیہ ڈیل کیا تھی، اس پر آفیشلز، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی چپ ہیں جو اقتدار میں ہیں، اور پرنس فیصل بھی اس پر ہمیشہ اپنے ہونٹ سی کر انہوں نے رکھے اور کبھی بھی بات نہیں کی ہے۔ اب ان کی گرفتاری کو اس سلسلے میں جو ایک سازش کی سی کیفیت ہے کہ جس کا سامنا ہے محمد بن سلمان کو، اس سلسلے میں اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ یہ کہتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کی جانب سے، حکمران خاندان کی جانب سے، اور خاص طور پر محمد بن سلمان کی جانب سے، خواہ وہ جمال خشوگی ہوں، ایک بلاگر ہیں، ان کی گرفتاری ہو، یا دیگر معاملات ہیں جس میں
مختلف لیول کے افراد، یہ بیوروکریسی کے افراد بھی ہیں، سرکاری ملازمین بھی اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ شاہی خاندان کے جو چاہنے والے ہیں مختلف شعبۂ زندگی میں، ان کی جانب سے جو آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ آواز گو کہ وہاں اٹھانے کی اجازت نہیں، اور بہت محدود پیمانے پر بھی اگر یہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں تیزی آئی ہے، اور غالباً جو پردے کے سامنے ہمیں نظر نہیں آ رہا، پردے کے پیچھے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں میں بھی تیزی آئی ہے، اسی لیے یہ صورتحال ہمیں اس طرح سے ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ویلاگ کو یہاں اس لیے سمیٹتے ہیں کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور اس سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی الجزیرہ سے سامنے آنے والی ڈیٹیلز اور کچھ سعودی ویب سائٹ سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کمپائل کر کے پیش کی۔ آپ سے درخواست یہی کہ آپ اپنے کمنٹس کا، اپنی تجاویز کا، اپنی آراء کا، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے، کیونکہ ان سے مجھے ہمیشہ رہنمائی ملتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔